دادی اماں اور کرم بخش مجھے BA/SJH خالصہ ہائی اسکول میں داخل کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ اسکول کا پورا نام بابا اجیت سنگھ جھجھار ہری خالصہ ہائی اسکول تھا اور گرو کے 2 صاحبزادوں کے نام پر قائم کیا گیا تھا، جنہیں سکھوں کی فرضی روایات کے مطابق مسلمان حاکموں نے ایک معلقہ گرودوارے کی دیواروں میں زندہ کروا دیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ نے رجسٹر میں میرا نام درج کرنے کے بعد دادی اماں سے پوچھا، تائی بچے کی عمر 10 سال لکھ دوں؟ دادی اماں کو سارا گاؤں تائی کہا کرتا تھا۔ پھوٹ تیرا پھٹے منہ! دادی اماں نے ہیڈ ماسٹر کو ڈانٹا، تو اندھا ہو گیا ہے؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا میرا پوتا 15 برس سے 1 دن کم نہیں؟ دادی اماں کے نزدیک بچوں کی عمر زیادہ جتانا باعث افتخار تھا۔ اس سے تعلیم بھی جلد ختم ہو جاتی تھی اور نوکری بھی جلد ملنے کا امکان بڑھ جاتا تھا۔ اس مسئلہ پر ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ اور دادی اماں کے درمیان بحثہ بحثی ہونے لگی تو کرم بخش نے نجومی کی طرح زمین میں آڑی ترچھے لکیریں کھینچ کر زائچہ بنایا اور ثالث بن کر اپنا فیصلہ صادر کر دیا، ماسٹر جی اس کی عمر 13 سال 3 مہینے لکھ دو۔ ہیڈ ماسٹر نے جزبز ہو کر اٹکل پچھو سے رجسٹر میں میری عمر کا اندراج کر دیا اور قبلہ والد صاحب کی وہ ڈائریاں دھری کی دھری رہ گئیں جن میں انہوں نے ہر بچے کی پیدائش کی سات، دن، مہینہ اور سال عیسوی، ہجری اور بکرمی حساب سے الگ الگ نوٹ کی ہوئی تھی۔ عمر کے حساب سے ہیڈ ماسٹر نے مجھے 2 سال آگے کی کلاس میں داخل کر لیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی سنایا کہ اگلے سال ورنیکولر فائنل کا امتحان دینا ہوگا۔ اگر وظیفہ نہ لیا تو کان پکڑ کر اسکول سے نکال دوں گا۔ پہلے روز جب میں اپنی جماعت میں گیا تو نیا کرتا، کورے لٹھے کا نیا کھر کرتا ہوا پاجامہ اور پھندے والی سرخ رومی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے اس حیت قضائی میں دیکھ کر بہت سے ہندو اور سکھ لڑکے منہ میں انگلیاں ڈال کر سیٹیاں بجانے لگے اور زور زور سے گال پھلا پھلا کر بکرے بلانے لگے۔ ایک لڑکے نے رومی ٹوپی کا پھندا نوچ کر توڑ لیا اور اسے برش کی طرح اپنے گالوں پر پھیرنے لگا۔ دوسرے نے دھول جما کر ٹوپی پچکا دیا۔ تیسرا ٹھوکریں مار مار کر میری پینٹ لیدر کی کالی گرگابی کو مسلنے لگا۔ کئی سکھ لڑکے میرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور لہک لہک کر بھانت بھانت کے آوازیں کسنے لگے۔ فوجاں شہروں آئیاں ہیں، فوجاں گٹ مٹ کر دی ہیں، فوجاں پڑھائیاں کریں گی، فوجاں بابو بنیں گی، فوجاں ٹوپی لیتی ہیں، فوجاں مسلح ہوتی ہیں۔ ان پے در پہ سوالات کے بعد انہوں نے گھونسے تان تان کر ہوا میں گھمائے اور بیک آواز زور زور سے گانے لگے، راج کروں گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ اتنے میں کوئی پکارا کہ ماسٹر جی آ رہے ہیں۔ سب لڑکے فوراً شرافت سے اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھ گئے۔ میں اپنی جگہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ماسٹر منگل سنگھ اردو اور ریاضی کے استاد تھے۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور رومی ٹوپی کی جگہ پگڑی باندھ کر اسکول آنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تھوڑی دیر سبق پڑھایا اور زیادہ دیر بہت سے لڑکوں کی بری طرح پٹائی کی۔ فارسی کے پیریڈ میں پنڈت سری رام نے بھی یہی عمل دہرایا۔ پنڈت جگت ناتھ انگریزی پڑھاتے تھے اور مارنے پیٹنے کی جگہ فقط کان مروڑنے پر اکتفا کرتے تھے۔ البتہ تاریخ اور جغرافیہ کا سبق سکون سے ہو جاتا تھا کیونکہ ماسٹر تارا سنگھ نہ کبھی ہنستے تھے، نہ مسکراتے تھے، نہ مارتے تھے۔ اسکول کا اصلی ہوا ماسٹر منگل سنگھ ہی ہوتے تھے۔ اردو پڑھانے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ اردو کا سبق وہ ٹھیٹھ پنجابی زبان میں دیا کرتے تھے اور اشعار کی تشریح کرنے میں ان کا اپنا ہی نرالا انداز تھا۔ ایک بار غالب کا یہ شعر آیا، سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا۔ اس شعر کو انہوں نے ہمیں یوں سمجھایا، سادگی تے اس دے نال پرکاری، بے خودی تے اس دے نال نال ہوشیاری، حسن و تغافل دے وچ کی پایا۔ شاعر کہندا ہے اس نے حسن نو تغافل دے وچ جرت آزما پایا۔ لو ایہو جی گل سی۔ غالب شعر بناندہ بناندہ مر گیا۔
میں شیر سمجھاتے سمجھاندے مر جانا ہے تہاڈے کور مغزاں دے پلے ککھ نہیں پہنا، اگے چلو۔ سادگی اور اس کے ساتھ پرکاری، بے خودی اور اس کے ساتھ ساتھ ہوشیاری۔ حسن کو تغافل میں کیا پایا، شاعر نے حسن کو تغافل میں جرات آزما پایا۔ لو اتنی سی بات تھی، غالب شعر بناتا بناتا مر گیا، میں شعر سمجھاتے سمجھاتے مر جاؤں گا، لیکن تم کور مغزوں کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، آگے چلو۔ اردو کے علاوہ ماسٹر منگل سنگھ علم ریاضی میں بھی کامل تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سوالات حل کرتے وقت جمع، تفریق، تقسیم کی جگہ وہ طلبہ پر ضرب کا عمل زیادہ بروئے کار لاتے تھے۔ حقیقتاً ان کو اصلی شرح صدر صرف زد و کوب کرنے کے فن میں حاصل تھا۔ ذرا سی بھول چوک پر وہ قصاب کی طرح طالب علم پر لپکتے تھے، اسے گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھالتے تھے اور پھر اس پر لاتوں، مکوں اور تھپڑوں کی ایسی تابڑتوڑ بارش برساتے تھے کہ دیکھنے والوں کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگتے تھے۔ ہر روز ایسی 2-3 پٹائیاں دیکھ کر اسکول کا ایک ایک لمحہ میرے لیے سہانے روح بن گیا۔ ہر وقت سر پر ننگی تلوار لٹکتی رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت اس مار پیٹ کا کرا فال میرے نام اچانک نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر سے پاؤں تک پسینہ چھوٹنے لگتا۔ ایک روز میں تیار ہو کر اسکول جانے کو تھا کہ گھر میں کسی کو زور سے چھینک آئی۔ دادی اماں نے چھینکنے والے کو بری طرح کوسا اور مجھے واپس بلا کر بٹھا لیا، کیونکہ کام پر روانگی کے وقت کسی کا چھینک دینا بدشگونی کی علامت تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد مجھے دوبارہ اسکول سدھارنے کی اجازت ملی، لیکن اس بدشگونی نے میرے پاؤں من کے بھاری کر دی۔ میرے دل کو یقین سا ہو گیا کہ آج کا دن ہی وہ روز موعود ہے جب ماسٹر منگل سنگھ کے ہاتھوں میری پٹائی کی باری آنے والی ہے۔ اس کا خوف بھوت میرے سر پر کچھ ایسی شدت سے سوار ہو گیا کہ میں نے اسکول جانے کی بجائے سیدھا نہر کی راہ لی۔ نہر سرحد کے کنارے بیریوں کے جنگل تھے، آموں کے باغ تھے اور کھجوروں کے جھنڈ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میں بڑے مزے سے بیڑ چننے، کچی امبیاں اور کھجوریں کھانے میں مصروف تھا کہ ایک جگہ اچانک کرم بخش سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وہ مویشیوں کے لیے چارہ لانے شاملاتے دہیا کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر کچھ جھنڈوں میں روپوش ہونے کی کوشش کی تو اس نے لپک کر مجھے پکڑ لیا۔ مجبوراً میں نے بڑی دردناکی سے اسکول کی ساری رام کہانی اسے سنا دی۔ اب مدرسے نہیں جاؤ گے؟ کرم بخش نے پوچھا۔ بالکل نہیں جاؤں گا، میں نے شد و مت سے جواب دیا۔ ہاں جی ہاں، کرم بخش بولا، کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ عیش کی زندگی تو میری طرح گھاس کھودنے میں ہے۔ بچوں آؤ آج تمہیں یہ کرتب بھی سکھا دوں۔ میں خوش کرم بخش کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بڑے آرام سے برہنہ پا چلا جا رہا تھا۔ تیز تیز نوکیلی سولوں والے کھجور کے سوکھے ہوئے ہڈے جا بجا اس کے پاؤں تلے آتے تھے اور چرمر کر کے ٹوٹ جاتے تھے۔ اس کی ایڑیوں میں کئی جگہ بڑے بڑے شگاف تھے۔ ہر سال سردیوں میں وہ قصبہ کے موچی کے پاس جاتا تھا اور جس طرح دوسرے لوگ اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے مرمت کرواتے تھے، کرم بخش کھڑے کھڑے اپنی ایڑیوں کی پھٹی ہوئی کھال سلوا لیتا تھا۔ شاملات دہیا میں کئی جگہ گھٹنے تک گھاس لہلہا رہی تھی۔ ایک مقام پر کرم بخش نے تیز ہاتھ مار کر لمبی گھاس درانتی سے کاٹنے اور چھوٹی گھاس کھرپے سے کھودنے کا گر مجھے سکھایا اور حکم دیا، جلدی گھاس کی ایک پنڈ کھود لو، ڈنگر بھوکے کھڑے میری جان کو رو رہے ہوں گے۔ میں درانتی اور کھرپا لے کر کام شروع کرنے والا تھا کہ کرم بخش نے پکار کر کچھ اور ہدایات دیں۔ بچھو اور کھجورا نظر آئے تو خبردار، کھرپا اور درانتی خراب نہ کرنا، انہیں پاؤں سے مسل کر مار دینا۔ سانپ، سپولیا، بچھو یا لسنکھ پوٹ ملے تو فوراً مجھے ہاک مارنا، میں وظیفہ پڑھ کر انہیں پکڑ لوں گا۔ سانپ سے تو خیر میں واقف تھا، لیکن باقی نام میرے لیے اجنبی تھے۔ بجو کے متعلق کرم بخش نے اطلاع دی کہ مہین آنکھوں والا بڑا ہوشیار جانور ہے اور قبروں سے تازہ مردے نکال کر اکروں بٹھا لینا یا کٹ پتلیوں کی طرح اپنے ساتھ چلا لینا اس کا دل پسند مشغلہ ہے۔ لسنک پوٹ انسان کی گدی پر بیٹھ کر اپنے پنجے پہ اس کی کھوپڑی میں گاڑتا ہے اور چونچ سے ٹھونگے مار کر تازہ بھیجا کھانے کا بڑا شوقین ہے۔ کرم بخش تو ایک درخت کے سائے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کمر سے 1000 منکوں والی تسبیح کھول کر وظیفہ کرنے لگا، لیکن میری ہمت کے بادبان کی ساری ہوا ٹھوس سے نکل گئی۔ ایک تو مجھ سے گھاس نہ کٹتی تھی، دوسرے قدم پر عجیب و غریب
حشرات الارض کا خوف میرے دل میں ہتھوڑے مارتا تھا۔ ایک دو جگہ سوراخوں میں سانپ کی کینچلی پھنسی ہوئی نظر آئی تو میں بھاگ کر ہوا اور کرم بخش کے پاس آ کر بڑی عاجزی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھا گھاس تو میں کھود ہی لوں گا، تم کل سے اسکول جاؤ گے نا؟ اس نے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں نے جازم جواب دیا۔ کرم بخش چمک کر اٹھا۔ پہلوانوں کی طرح اس نے مجھے کلاوے میں لے کر ہتھ کٹی لگائی اور پھر پالٹ مار کر منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ اس نے ایک پاؤں میری گردن پر رکھا اور دوسری ایڑی سے میری کمر پر پے در پے ضرب لگانے لگا۔ مقابلہ تو دل ناتوان نے خوب کیا، لیکن تابکے آخر اسکول کے بارے میں بھی میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ توبہ کرو، ناک سے زمین پر 7 لکیریں کھینچو، کرم بخش نے حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ قسم کھاؤ کہ دوبارہ اسکول سے نہیں بھاگو گے۔ کرم بخش نے دوسرا حکم دیا۔ میں نے فوراً قسم کھا لی۔ اس فرض منصبی سے فارغ ہو کے کرم بخش نے گھاس کھودی اور پھر آرام سے بیٹھ کر زمین میں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر 3-3 4-4 انچ کے گہرے 2 سوراخ کھودے۔ میں سمجھا کہ شاید اب ہم اخروٹ یا بنٹے کھیلیں گے، لیکن اس نے بڑی چاپک دستی سے زیر زمین ٹنل سے کھود کر دونوں سوراخوں کو آپس میں ملا دیا۔ ایک سوراخ میں اس نے کوئی ایسی چیز ٹھونسی جیسے پائپ میں تمباکو کو بھرا جاتا ہے۔ دوسرے سوراخ میں اپنے ہونٹ فٹ کر کے وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا اور سرکنڈا جلا کر پہلے سوراخ پر رکھ دیا۔ کرم بخش نے زور زور سے 2-4 سوٹے مارے، آگ کا شعلہ سا لپکا اور پھر وہ پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ پر سر ٹکا کر گھٹ سے سو گیا۔ گانجے کے اس عمل کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب وہ جاگا تو خوب چست تھا۔ واپسی پر کرم بخش گلہری کی طرح ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا اور پکی ہوئی رسیلی کھجوروں کا ایک گچھا مجھے کھانے کو دیا۔ ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آج کی بات وہ گھر میں کسی کو نہ بتائے گا۔ دوسرے دن میں نے اپنی قسم توڑ دی اور پھر اسکول نہ گیا۔ کرم بخش کی زد سے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کی بجائے گگا ماری چلا گیا۔ گگا ماری ایک کچا کوٹھا تھا جو گاؤں سے 2-2.5 میل باہر ایک لکو دک ریتلے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چبوترا تھا۔ مسلمان اسے گگا پیر کی قبر سمجھ کر یہاں فاتحہ درود پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ گگا سائیں کی سمادھی تھی، کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق گگا ایک ہندو پرم ہنس تھا اور مرنے کے بعد اس کی راکھ پر یہ سمادھ بنائی گئی۔ چورے چمار اسے اپنا روحانی پیشوا مان کر یہاں ہر طرح کی پوجا پاٹ اور جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ علاقے کے ہجڑے بھی یہاں جمع ہو کر گدے کی محفل جماتے تھے اور عقیدت مندی سے گاتے اور ناچتے تھے۔ گگا ماری کے اندر کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے گگا پیر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف تھے۔ باہر 2 کالے بھجنگ آدمی لنگوٹ باندھے اور گلے میں بڑے بڑے ڈھول لٹکائے دم دھناتی دھکم دھیا کی تال پر زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے۔ ان کے گرد 4-5 آدمی بڑے والہانہ طور پر حال کھیل رہے تھے۔ کبھی وہ پنجے اٹھا کر اپنی ایڑیوں پر لٹو کی طرح گھومتے تھے، کبھی زمین پر 4 زانو بیٹھ کر مینڈک کی طرح پھدکتے تھے، کبھی سر کے بل کھڑے ہو کر ڈھول والوں کے گرد تیز تیز بیضوی دائرے کاٹتے تھے۔ ان میں سے ایک جو شخص سب سے زیادہ سرمستی کے عالم میں تھا، حال کھیل رہا تھا، اور وہ کرم بخش تھا۔ کرم بخش کی آنکھوں میں لال لال انگارے چمک رہے تھے۔ اس کی داڑھی کے موٹے موٹے بال غضبناک خار پشت کے کانٹوں کی طرح چہرے پر ایستادہ تھے۔ اس کا انگ انگ یوں تھرک رہا تھا جیسے جال میں مچھلیاں پھرک پھرک کر تڑپتی ہیں۔ منہ سے کوئی لفظ کہے بغیر کرم بخش نے میری گردن ناپی اور ڈھول والوں سے کچھ دور تپتی ہوئی ریت پر کان پکڑوا کر مجھے مرغا بنا دیا۔ ایک لڑکے کو اس نے میری چوکیداری پر مامور کیا اور خود حال کھیلنے والوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے۔ ڈھول کی ہر دھمک میرے دل اور دماغ پر توپ کے گولے کی طرح برس رہی تھی۔ اگر کوئی اکا دکا راہگیر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قریب سے گزرتے تھے تو ان کی آواز میرے کان میں دیر تک یوں گونجتی رہتی تھی جیسے بہت سے کتے اندھے کنویں میں مل کر لگاتار رو رہے ہوں۔ معلوم نہیں اس حالت میں 1 گھنٹہ گزر گیا یا 1 سال نکلا یا 1 صدی بیت گئی، کیونکہ جب حال سے فارغ ہو کر کرم بخش نے مجھے کان چھوڑنے کا مژدہ سنایا تو میری کمر پیرے فرتوت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی اور مجھے سیدھا کھڑا نہ ہوا جاتا تھا۔ کرم بخش نے پیچھے سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اپنا گھٹنا زور سے پیٹھ میں مار کر میری کمر سیدھی کی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ زمین پر ناک سے 21 لکیریں نکال
اور توبہ کر۔ میں نے تپتی ہوئی ریت پر ناک سے 21 لکیریں نکال دیں۔ قسم کھاؤ کہ اب پڑھائی سے نہ بھاگو گے۔ کرم بخش کرکا، میں نے بخوشی اللہ کی قسم کھا لی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھاؤ، کرم بخش نے کہا۔ میں نے بلا تکلف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی قسم کھا لی۔ قرآن کی قسم کھاؤ، میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی۔ اب اپنی جان کی قسم بھی کھاؤ۔ کرم بخش نے حکم دیا۔ یہ قسم کھانے میں ہچکچا گیا کیونکہ مجھے اپنی جان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سے زیادہ بہرحال عزیز تھی۔ کرم بخش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے منہ پر زناٹے دار ایسا کرارا تھپڑ مارا کہ میرے سر میں بھروں کے بے شمار چھتے بھن بھنا اٹھے۔ دوسرا تھپڑ لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا حکم مان لیا اور اپنی جان کی قسم بھی کھا لی۔ جان کی قسم توڑنے کے ہولناک نتائج کا کرم بخش نے کچھ ایسا بے سروپا اور بے ربط سا نقشہ کھینچا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آنے لگی۔ ہنسی روکنے کی کوشش میں مجھے ہچکی لگ گئی اور گلے سے روندی روندی سی آوازیں نکلنے لگیں، جیسے بیل کے گلے میں تربوز کا چھلکا پھنس جاتا ہے۔ کرم بخش سمجھا کہ خوف و ہراس سے میری گھگی بن گئی ہے۔ اس تاثر کو مزید کمک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے بدن میں مصنوعی کپ کپی تاری کی اور کچھ تیز تیز جھرجھریاں بھی لیں۔ کرم بخش اسی سے پھول گیا، کپا ہو گیا اور اس کی انا کی تسکین گرم گرم بھاپ کی طرح اس کے کانوں، ماتھے اور گالوں اور ناک پر چھا گئی۔ کرم بخش کو اس اچھے موڈ میں دیکھ کر میں نے کہا، چاچا تمہارے پاس تو کوئی جادو ہے۔ میں اسکول سے بھاگ کر جدھر جاتا ہوں تم بھی وہاں آ جاتے ہو۔ کرم بخش نے اصیل مرغ کی طرح فخریہ چھاتی پھلائی اور دون لے کر کہنے لگا، جادو ٹونا تو پلید کافروں کا کرتب ہے۔ کرم بخش کے پاس تو رب سچے کا وظیفہ ہے۔ تم دلی جاؤ یا دکن چلے جاؤ، کرم بخش کا ہاتھ تیری گردن پر ایسے جا پڑے گا جیسے مرغی کھنگار پر گرتی ہے۔ کرم بخش کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا، چاچا تمہارے وظیفے نے تو بڑے بڑے مار کے مارے ہوں گے۔